بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروپ کے محترم ممبران السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر فروغ کے ثوابی سے، اور آج ہم بورک میٹریا میڈیکا سے ایبراٹنم پہ بات کرتے ہیں۔ تو آئے شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بورک کہتے ہیں اے ویری یوزفل ریمیڈی اینڈ میراسمس سوکھے پن کو کہتے ہیں۔ جب جسم سوکھا پن کا شکار ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ بہت کارآمد دوائی ہو جاتی ہے، اسپیشلی آپ لوور ایکسٹریمیٹیز اونلی، اور خاص کر جسم کے نچلے اعضاء میں صرف، یعنی اگر یہ سوکھا پن کی شکایت پورے جسم کی بجائے جسم کے صرف نچلے اعضاء میں پائی جاتی ہے تو اس دوائی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، یٹ ود گڈ ایپیٹائٹ، جبکہ مریض کو بھوک بھی اچھی طرح سے لگتی ہو۔ مریض سوکھا ہو لیکن اسے بھوک اچھی طرح لگتی ہو، یعنی کھانے کے باوجود بھی مریض سوکھا ہو، تو اس وقت یہ دوائی بہت اہم ہو جاتی ہے۔ میٹاسٹیسس مینز مرض کا اپنی جگہ بدلنا۔ ریومیٹزم فالوئنگ چیک ڈائریا مینز اسہال کا دب جانا، یعنی اگر اسہال کے دب جانے کے بعد درد کی شکایات پیدا ہو جاتی ہے تو یہ دوائی بہت اہم ہوتی ہے، بہت کارآمد ہوتی ہے۔ ایل ایفیکٹس آف سپریسڈ کنڈیشنز، ایل ایفیکٹس یعنی برے اثرات، سپریسڈ کنڈیشنز یعنی دبائے گئے کیفیات، یعنی جب بھی کوئی مرض دبا دیا گیا ہو اور اس کے برے اثرات کسی نہ کسی شکل میں جسم میں نمودار ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی یہ دوائی اہم ہو جاتی ہے، اسپیشلی اینگزائٹی سبجیکٹس، اور خاص کر گنٹھیاوی مزاج کے لوگوں کو جب ایسی شکایات ہوتی ہے۔ ٹیوبرکلوس پیریٹونائٹس، اور ایسے لوگوں میں پیٹ کی جھلی کی سوزش کے لیے کارآمد ہے جس میں ٹی بی کے جراثیم موجود ہوں، یعنی ٹی بی کے متاثرہ لوگوں میں جب پیریٹونائٹس ہوتی ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہترین دوائی ہے۔ ایگزیڈیٹیو پلیریسی مین پیپڑوں کی جیلی کا ورم، جب پیپڑوں کے غلاف میں پیپ پڑ جاتی ہے، اینڈ ادر ایگزیڈیٹیو پروسیس، اور اسی طرح سے دوسری خرابیوں کے لیے بھی، یعنی دوسری جگہ پہ بھی اگر پیپ پڑنے کا عمل شروع ہو جائے تو وہاں اس کے لیے بھی یہ ایک بہترین دوائی ہے۔ آفٹر آپریشن اپان دی چیسٹ فار ہائیڈروتھوریکس اینڈ ایمفیمیا اے پریسنگ سینسیشن۔ ہائیڈروتھوریکس یعنی سینے میں پانی پڑ جانا، ایمفیمیا مین پھیپڑوں یعنی چھاتی میں پیپ پڑ جانا، اور پریسنگ سینسیشن یعنی دباؤ کی سی کیفیت۔ سینے میں پانی بھر جانے کے بعد یا پھیپڑوں کے غلاف میں پیپ بھر جانے کے بعد اگر عملی جراحی یعنی سینے کا آپریشن کرنے کے بعد سینے میں دباؤ کی سی کیفیت محسوس ہو تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ ایگریویشن آف ہیمورائڈز وین ریومیٹزم امپروز، جیسا کہ اس دوائی کے بارے میں اوپر بیان کیا گیا ہے کہ مرض بدلنا اس دوائی کی ایک نمایاں علامت ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو دردوں کی تکالیف میں کمی کے بعد بواسیر کی شکایت میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ دوائی نہایت کارآمد ہے۔ نوز بلیڈز اینڈ ہائیڈروسل اینڈ بوائز، ہائیڈروسل مین فوتوں میں پانی پڑ جانا، لڑکوں میں فوتوں کے اندر پانی پڑ جانے، اور نکسیر میں یہ دوائی مفید ہے۔ گریٹ ویکنس آفٹر انفلوئنزا لائک کالیفاس کی طرح اس دوائی میں بھی انفلوئنزا کے بعد شدید نقاہت یعنی کمزوری ہوتی ہے۔ اب اس کے مختلف اعضاء کے علامات، تو سب سے پہلے اس کے مائنڈ سمٹم پہ بات کرتے ہیں۔ مائنڈ کراس، یہ لوگ ذہنی طور پہ بدمزاج ہوتے ہیں، اریٹیبل چڑچڑے ہوتے ہیں، اینکشس بے چین ہوتے ہیں، ڈپریسڈ اور افسردہ ہوتے ہیں۔ اب اس کے فیس یعنی چہرے کے علامات۔ رنکلڈ، ان لوگوں کے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہے۔ کولڈ، چہرہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ڈرائی، خشک ہوتا ہے۔ پیل، پیلا یعنی زرد ہوتا ہے۔ بلو رنگز اراؤنڈ ڈل لکنگ آئیز، بجھی سی نظر آنے والی آنکھوں کے گرد نیلگو ہلکے ہوتے ہیں۔ کام ڈاؤنز ود ایمیسیشنز، چربی کے بن نالیوں میں کیڑوں کا اجتماع۔ چربی دانے،
یعنی چہرے پر چربی کے بن نالیوں میں کیڑوں کا اجتماع ہوتا ہے، چربی دانے ہوتے ہیں جس کے ساتھ کمزوری ہوتی ہے۔ نوز بلیڈز، انجائما آف دی فیس، انجائما مین خون کے رگوں کا ٹیومر، نکسیر یعنی ناک سے خون بہتا ہے اور چہرے پر خون کے رگوں کی رسولی ہوتی ہے یعنی گومڑ۔ سٹمک یعنی معدے کے علامات، سلیمی ٹیسٹ، ذائقہ چکنا ہوتا ہے، ایپیٹائٹ گڈ بٹ ایمیسیشن پروگریسز، اچھی طرح بھوک لگنے کے باوجود کمزوری بڑھتی رہتی ہے۔ فوڈ پاسز انڈائجسٹڈ، غذا بغیر ہضم کے خارج ہوتی ہے۔ پین ایٹ سٹمک ورس ایٹ نائٹ، معدے میں درد ہوتا ہے جس میں رات کو اضافہ ہوتا ہے۔ کٹنگ گنیونگ پین، معدے میں جو درد ہوتا ہے وہ کاٹنے والا اور کترنے والا ہوتا ہے یعنی کافی اذیتناک ہوتا ہے۔ سٹمک فیلز ایز اف سوئمنگ ان واٹر، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا معدہ پانی میں تیر رہا ہے۔ فیلز کولڈ، اور معدے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ گنیونگ ہنگر اینڈ وائننگ، ایسی چیزوں کے کھانے کی خواہش ہوتی ہے جس کو کتر کتر کر کھایا جا سکے۔ انڈائجیشن with vomiting of large quantities of offensive fluid، offensive fluid mean بدبودار فلوئڈ، یعنی بدہضمی ہوتی ہے اور بدبودار فلوئڈ کی قے ہوتی ہے جو کہ کافی مقدار میں ہوتی ہے۔ ایبڈامن یعنی پیٹ کے علامات، ہارڈ لمس ان ایبڈامن، پیٹ میں سخت گولے محسوس ہوتے ہیں۔ ڈسٹینڈڈ، پیٹ پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ الٹرنیٹ ڈائریا اینڈ کانسٹیپیشن، قبض اور اسہال یکے بعد دیگرے ہوتے ہیں۔ ہیمورائڈز فریکوینٹ، ارجنگ بلڈی سٹول ورس ایز ریومیٹک پین ابیٹ، بواسیر کی شکایت ہوتی ہے اور بار بار پاخانے کی حاجت ہوتی ہے جو کہ خون آلود ہوتا ہے، اور اس کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ جب گٹھیاوی درد کی کمی کے بعد اس میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ اس دوائی کے لیے ایک خاص علامت بن جاتی ہے۔ اسکیرڈز، پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں جو کہ صرف آنتوں میں ہوتے ہیں۔ اوزنگ فرام امبیلیکس، ناف سے رطوبت رستی ہے۔ سینسیشن ایز اف باؤل ور سینکنگ ڈاؤن، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آنتیں بیٹھی جا رہی ہے یعنی ڈوب رہی ہو۔ ریسپیریٹری یعنی سانس کے علامات، را فیلنگ، نالیاں چھلی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس میں کچے پن کا احساس ہوتا ہے۔ امپیڈڈ ریسپیریشن، سانس میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ ڈرائی کپ فالوئنگ ڈائریا، اسہال کے بعد خشک کانسی آتی ہے۔ پین اکراس چیسٹ سیویئر ان ریجن آف ہارٹ، تمام سینے میں درد ہوتا ہے اور خاص کر دل کے نزدیک بہت زیادہ شدید ہوتا ہے۔ بیک یعنی کمر کے علامات، نیک سووی کین ناٹ ہولڈ ہیڈ اپ، گردن اتنی کمزور ہوتی ہے کہ سر کو سیدھا رکھنا دشوار ہوتا ہے۔ بیک لیم، ویک اینڈ پینفل، کمر میں معذوری جیسی ہوتی ہے، کمزور ہوتا ہے اور وہاں پہ درد ہوتا ہے۔ پین ان لمبر ریجن ایکسٹینڈنگ الانگ سپرمیٹک کارڈ، سپرمیٹک کارڈ یعنی منی کی نالیاں، کمر میں درد ہوتا ہے جو کہ منی کی نالیوں تک بڑھ جاتا ہے۔ پین ان سیکرم ود ہیمورائڈز، سیکرم مین کمر کا نچلا حصہ، بواسیر کی شکایت کے ساتھ کمر کے نچلے حصے میں درد کی شکایت بھی اس دوائی کی ایک خاص علامت ہے۔ ایکسٹریمیٹیز یعنی مختلف اعضاء کے علامات، پین ان شولڈر، آرمز، ریسٹ اینڈ اینکلز، شولڈر کندھوں کو کہتے ہیں، آرم بازو، ریسٹ کلائی اور اینکل کوہنی، کوہنی میں، کلائیوں میں، بازو میں اور کندھوں میں درد ہوتا ہے۔ پریکنگ اینڈ کولڈنس، پریکنگ یعنی سوئیوں جیسی چبھن۔ فنگرز اینڈ فیٹ، انگلیوں میں اور پاؤں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور سوئیاں چبھنے جیسا احساس ہوتا ہے۔ لیگز گریٹلی ایمیسیٹڈ، ٹانگوں میں بےحد کمزوری ہوتی ہے۔ جوائنٹ اسٹپ اینڈ لیم، جوڑوں میں اینٹن ہوتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے معذور کے ہوتے ہیں۔ پینفل کانٹریکشن آف لمبس، ایمونیم میور،
ایمونیم میور کی طرح ان لوگوں کے اعضاء میں سکڑاؤ اور تنگی محسوس ہوتی ہے۔ سکن یعنی جلد کے علامات، ایرپشنز کم آؤٹ آن فیس، چہرے پر نکلے ہوئے غباروں کو آر سپریسڈ اینڈ دا اسکن بیکم پرپلش، یعنی جب چہرے کے نکلے ہوئے غباروں کو دبا دیا گیا ہو اور چہرے کے جلد ارغوانی ہو گئی ہو تو اس کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ اسکن فلبی اینڈ لوز، جلد ڈھیلی ڈالی ہوتی ہے۔ فرنکلز، چہرے پر یعنی جلد پر دھنبل ہوتے ہیں۔ فالنگ آؤٹ آف ہیئر، چہرے کے بال گرتے ہیں۔ ایچنگ، چلبلینز، سردیوں میں جلد کا پھٹنا، یعنی سردیوں میں اگر چہرے کی جلد پھٹ جاتی ہے اور اس میں خارش ہوتی ہے تو اس میں یہ دوائی نہایت کارآمد ہے۔ موڈیلٹیز یعنی کمی بیشی۔ ورس، کولڈ ایئر، چیکڈ سیکریشنز، ٹھنڈی ہوا سے اور اخراجات دبانے سے تکالیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیٹر موشن، اور حرکت سے تکالیف میں کمی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ سر، السلام علیکم۔